وہی جنت جو پروردگار دو عالم نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ چھوڑی ہے۔ اسی ماں پر غصے، نفرت اور ناخلفی کی وقتی آگ میں ایک بیٹے نے ہاتھ اٹھایا۔ ماں کہتی ہے وہ بیٹا جسے اس نے بڑی منتوں اور مرادوں سے مانگا تھا، اس نے اسے بیوی کے کہنے پر دھکا دیا، اور ایسا زوردار دھکا کہ جس سے نحیف ماں کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ جھولیاں پھیلا پھیلا کر خدا سے بیٹا مانگنے والی ماں ٹوٹی ہوئی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اپنے لال کے گھر سے نکلی، اور پھر در بدر کے دھکے اس کا نصیب تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کوئی بندہ خدا ماجی کو سارم برنی ٹرسٹ چھوڑ گیا۔ ٹرسٹ میں موجود باقی لوگوں نے بھی ان کا خیال رکھا اور ان کا یہاں جی لگ گیا۔ ادھر بیٹے کا کاروبار آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ بیوی سے تعلقات آہستہ آہستہ اتنے کشیدہ ہو گئے کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ بیماری، لاچاری اور بے روزگاری نے آن گھیرا۔ جب زندگی جہنم بن گئی تب احساس ہوا کہ اپنی جنت کو تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال چکا ہے۔ ماں کو تلاش کرتا کرتا سارم برنی ٹرسٹ پہنچا، لیکن سارم برنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کا اصول ہے کہ جب تک یہاں رہنے والا خود کسی سے نہ ملنا چاہے، کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ ماں جس نے رب کے حضور دعائیں مانگ مانگ کر اس سے بیٹا لیا تھا، کئی برس گزر جانے کے بعد بھی اس ماں نے سختی سے اس بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ماں جی، اللہ کی رحمت ماں کی دعائیں ساتھ رہے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھو پیغمبروں کو حکم آ گیا، جب جاتے تھے تو وعدہ کہ اللہ پاک تیرے ہم کلام ہونے آیا۔ جب پردہ کرنے سے موسیٰ سنبھل کے آئے۔ بے شک۔ دیکھو آج ماؤں کو ٹھوکروں میں ٹھکرا رہے ہیں تو وہی حشر ہوگا۔ تو اماں یہ جو منصف ہے آپ کا بیٹا، بس ایک رہ گیا، وہ ایسا رہ گیا ہے کہ پوری یہ دیکھو ہڈی اچھا یہ ہڈی سامنے اٹھا کے ماری دیوار سے چورا گیتی تک۔ نہیں تو بیٹے نے آپ کو اٹھا کے مارا دیوار پہ؟ اگر منصف ملنا چاہے آپ سے، بیٹا آپ کا ملنا چاہے تو ملیں گی آپ؟ بیٹے دیکھو، بھوک اگر ہوتی ہے تو انسان روکھی روٹی بھی عزت سے کھاتا ہے۔ سریام کی ٹیم کی یہ کوشش تھی کہ تباہ حال بیٹے کو اپنی ماں سے جیتے جی معافی مانگنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، لیکن ماں کسی صورت بیٹے سے ملنے کو تیار نہیں تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں ان کے ایک رشتہ دار سے ملنے پر آمادہ کیا کہ شاید وہ انہیں اپنے بیٹے منصف سے ملنے پر تیار کر سکے۔ ہمیں کتنے دن بعد مل رہے ہیں آپ ان سے؟ ان سے تو کوئی 3 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے میری۔ یہیں پہ؟ نہیں یہاں نہیں، گھر پہ۔ گھر پہ تھی۔ اور ہماری اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ نہیں، قسمت والے کو عزت آبرو سے پہنچا دیا۔ اچھا ملیں گی آپ؟ منصف سے ملنا چاہتی ہیں؟ بہت لمبی کہانی ہے، کچھ نہ پوچھو، مگر اس کہانی کو ڈھکا ہی رہنے۔ ماں کا اپنے لختے جگر سے گلا برقرار تھا۔ ان کی گفتگو اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے کسی نے لفظوں کے موتی پرو دیے ہوں، لیکن بیٹے سے ملاقات کے ذکر پر وہ بات کو ایسے خوبصورتی سے بدلتی تھیں کہ ہم سب لاجواب ہو جاتے تھے۔ ہم سب نے کوشش کر دیکھی، لیکن وہ ایک بار بھی اپنے بیٹے سے ملنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ یہ فریضہ سارم برنی کی اہلیہ عالیہ بھابی نے بعد ازاں آف کیمرہ سر انجام دیا، اور کئی دن کی محنت کے بعد انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے منصف کو اپنی بات کہنے کا ایک موقع ضرور دیں۔ جیسے ہی انہوں نے حامی بھری، ہم اور سارم برنی ان کے بیٹے کو لے کر ان کے پاس پہنچے۔ یہ کون ہے؟ دیکھیں کون ہے یہ؟ اتنا عزت دار تھا میں
कहाँ चली गई तुम? कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं। क्या हो गया इसे? रो रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं। नहीं, अल्लाह माफ करेगा। आपने माफ किया? वास्ते अल्लाह को पहले मोहम्मद ने माफ किया। अल्लाह इसे कितना माफ। कुछ भी नहीं है। चलो माँ, खुदा का वास्ता मेरे तुम लोगों की ख्वाहिश है चल मेरी माँ, झुलाओगी झूल। चल माँ, मेरी तो माँ, मैं चल मेरी माँ, उसमें राजी हूँ। चल मेरी माँ, अल्लाह का वास्ता चल। भाई की मुझे सब कुछ, कारखाने बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गए, मकान हो गए, दुकानें हो गई, कारोबार सब बर्बाद हो गया। खानदान भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा यार, मैं तबाह बर्बाद हो गया। बच्चों को भी जवान लोग चले गए। तो फिर चल रही हैं आप मुंसिफ बेटे के साथ? आलिया ने वो काम किया है, अल्लाह कबूल करेगा ना। कितना अरसा हो गया आपको इनसे दूर अब? मुझे ये चक्कर लगाते लगाते कम से कम साल हो गया। मैं थक गया था और मैं ये सिर्फ एक शेर कहता था, चलते चलते पैर के छल। ये कह दिया, मंजिल इतनी दूर बसाली दिल में बसने वालों की। अब चलें, फिर तैयारी करें, चलें घर चलें। अल्लाह ने ये तुम्हें दिए हैं, खुदा शैतान से बचाए। दुआ अल्लाह रखे सलामत तुझे मेरी माँ। क्या बेटे की आहोजारी देखकर माँ उसके साथ घर जाने पर आमादा तो हो गई थी, लेकिन उनका यहाँ से जाने का भी दिल नहीं चाहता था। कभी कहती सुबह चली जाऊंगी। बेटे ने बहुत इसरार किया तो फिर खाने के बहाने से ही कुछ मजीद वक्त गुजारने की सबील की। मेरी मर्जी, आपकी खुशी में अम्मा बेटे के पास जाए। खाना तो खा ले। आए अल्लाह, चलो खाना तो खिला दो, मैं खिला दे। अच्छा मैं खाना ले आती हूँ, इनको थोड़ी देर इंतजार करा दूँ, खाना खिला दूँ आपको। हाँ, मैं हाँ पाक करूँ। अच्छा बहरहाल माँ जी अपने बेटे के साथ घर के लिए रवाना हुई। घर पर पोते पोतियों ने भी दादी का आंसुओं में इस्तकबाल किया। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार इस घर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए।